رات گہری ہو چکی تھی۔ سمندر کی سیاہ وسعتوں میں ایک جہاز آہستہ آہستہ تیر رہا تھا۔ اس کی روشنیاں پانی پر جھلملاتی تھیں جیسے کوئی خواب پانی کی سطح پر بہہ رہا ہو۔ یہ کوئی عام جہاز نہ تھا، یہ کہانیوں کا جہاز تھا جو ہمیشہ سفر میں رہتا، رات کی تاریکی میں کہانیاں سمیٹتا اور آگے بڑھ جاتا۔ ڈیک کے بیچوں بیچ ایک پرانی کانسی کی لالٹین رکھی تھی جس کی مدھم روشنی میں ہر چہرہ ایک کہانی لگ رہا تھا۔ مسافر خاموش بیٹھے تھے، کچھ لکڑی کی بینچوں پر، کچھ جہاز کی ریلنگ کے قریب۔ سمندر کی نرم سرگوشیوں کو سنتے ہوئے ان سب کی نظریں ایک شخص پر تھیں، کیپٹن ضیاء۔ کیپٹن ضیاء کی آنکھوں میں سمندر جیسی گہرائی تھی اور اس کی آواز میں وہ کھنک تھی جو کئی طوفانوں سے گزرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس نے لالٹین کی لرزتی روشنی میں اپنے مسافروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، آج میں تمہیں افریقہ کی ایک کہانی سنانے والا ہوں، ایک ایسی کہانی جو ہوا میں بکھری ریت جیسی پرانی ہے لیکن آج بھی زندہ ہے۔ سمندر کی لہریں جیسے خاموش ہو گئیں کہ وہ بھی یہ داستان سن سکیں۔ جہاز رات کی تاریکی میں بہتا جا رہا تھا اور کہانی شروع ہونے والی تھی۔ یہ کہانی ہے افریقہ میں واقع ملک مالی کے قدیم شہر ٹمبکٹو کی۔ ٹمبکٹو وہ قدیم شہر جہاں مٹی کے بنے گھر سورج کی روشنی میں سنہرے چمکتے اور جہاں صدیوں پرانی مسجدیں رمضان میں اللہ کے ذکر سے گونجتی تھیں۔ رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا مگر شہر کی گلیاں ان مخصوص چراغوں کی روشنی سے محروم لگ رہی تھیں جو رمضان کی راتوں میں جگمگایا کرتے تھے۔ رمضان کی رونقیں اور برکتیں ماند سی پڑ گئی تھیں۔ ایک 14 سالہ لڑکا امادو اپنی دادی مریم کے ساتھ رہتا تھا جو محلے کی سب سے دانا خاتون سمجھی جاتی تھیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی امادو نے محسوس کیا کہ لوگوں کے چہروں پر وہی چمک نہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ کچھ لوگ مالی مشکلات میں گھرے تھے، کچھ بیمار تھے اور کچھ پرانی روایات کے ماند پڑنے سے اداس تھے۔ دادی، ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس سال رمضان کی برکتیں ہم سے دور ہو رہی ہیں؟ امادو نے افسردگی سے پوچھا۔ دادی نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، رمضان روشنی کا مہینہ ہے، مگر روشنی صرف چراغوں سے نہیں، نیکیوں سے آتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اللہ کی برکتوں اور اس کی نعمتوں کو پانے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا ہوتا ہے، معاشرے کی بھولی ہوئی نیک روایتوں کو زندہ کرنا ہوتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی مخلوق کی خوشی کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر امادو سوچ میں پڑ گیا کہ میں ایسا کیا کروں جس سے معاشرے کی بھولی ہوئی نیکی کی روایات کو زندہ کر سکوں اور لوگوں کو خوش کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکوں۔ اگلے دن وہ اپنے دوست بلال کے ساتھ محلے کی گلیوں میں گھومنے نکلا تاکہ دیکھ سکے کہ کیسے رمضان کو پہلے جیسا خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ رات کے وقت جب وہ سب مسجد سے تراویح پڑھ کر لوٹ رہے تھے، انہیں ایک ویران گلی میں دیوار پر ایک قدیم تحریر نظر آئی، جو رمضان کی روشنی کو زندہ کرے گا وہ اس کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ یہ الفاظ پڑھ کر دونوں حیران رہ گئے۔ کیا واقعی؟ کیا برکتیں واپس لانے کا کوئی راستہ ہے؟ امادو نے بے یقینی سے کہا۔ بلال نے سوچتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق ان چراغوں سے ہو جن کے بارے میں ہمارے بزرگ بات کرتے ہیں، وہ چراغ جو کبھی رمضان میں جلائے جاتے تھے۔
یہ سنتے ہی امادو کو دادی کی نیکی کی روایات کو زندہ کرنے والی بات یاد آ گئی۔ ہمیں ان چراغوں کو تلاش کرنا ہوگا، امادو نے پرجوش ہو کر کہا۔ اگلے دن وہ دونوں اسی ویران گلی میں پہنچے اور دیواروں کا جائزہ لینے لگے۔ انجانے میں امادو کے ہاتھ سے ایک پرانی اینٹ دب گئی اور ان کے پیچھے دیوار میں ایک سرنگ نمودار ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ امادو حیران رہ گیا۔ انہوں نے ہمت جمع کی اور سرنگ کے اندر جانے لگے۔ یہ ایک قدیم سرنگ تھی جو کئی 100 سال پرانی معلوم ہوتی تھی۔ اندر دیواروں پر قدیم تحاریر نقش تھیں اور آس پاس لکڑی کے صندوقوں پر طرح طرح کے بہت سارے سونے اور چاندی کے قدیم چراغ رکھے ہوئے تھے۔ امادو نے قریب ہی رکھے چھوٹے سے چراغ کو جیسے ہی اٹھانا چاہا، اچانک ہوا میں ایک سرگوشی گونجی۔ یہ چراغ نیکی کے حقدار کے لیے ہیں۔ رمضان کی برکتیں انہی کو ملتی ہیں جو دوسروں کے لیے خیر چاہتے ہیں۔ وہ دونوں خوف زدہ ہو گئے۔ امادو نے ہمت کر کے کہا، ہم یہ چراغ کسی خزانے کے لیے نہیں لے جا رہے، ہم انہیں رمضان کی روشنی واپس لانے کے لیے جلائیں گے۔ بلال نے بھی امادو کی بات کی تائید کی۔ یہ کہتے ہی چراغ روشن ہو گئے اور ایسا لگا جیسے کسی نے ان کی نیت کو قبول کر لیا ہو۔ جب انہوں نے ان چراغوں کو باہر لا کر شہر کی مختلف گلیوں میں رکھا اور جلایا تو کچھ حیرت انگیز ہوا۔ روشنی پھیلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی۔ محلے کے بزرگ حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ یہ تو وہی چراغ ہیں جو ہمارے بچپن میں رمضان میں جلتے تھے۔ دادی نے امادو کو پیار سے گلے لگا لیا۔ بیٹا، تم نے رمضان کی اصل روح کو زندہ کر دیا۔ روشنی صرف چراغوں سے نہیں آتی بلکہ نیک نیتی اور دوسروں کی مدد کرنے سے آتی ہے۔ اس دن کے بعد اب ہر رمضان میں یہ چراغ جلائی جانے لگی اور لوگوں نے اسے خوشی کے چراغوں کا نام دے دیا۔ چنانچہ ثابت ہو گیا کہ رمضان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی برکتوں کو تلاش کرنے، نیکیوں کو زندہ کرنے، دوسروں کی ضرورتوں اور خوشیوں کا خیال رکھنے اور ان کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔